السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، حدیث مبارکہ میں ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اللہ نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل فرما دیا تو آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو غلے کے مالک نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ تو جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ کے رسول جس کے بارے میں فرما دیں کہ ہم میں سے نہیں، تو اس آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہر طرف ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بغیر ملاوٹ کے کچھ دستیاب ہی نہیں، جیسا کہ دودھ میں ملاوٹ، مصالحوں میں ملاوٹ، شہد اور گھی میں ملاوٹ، غرض ہر جنس میں ملاوٹ۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائی جاؤ، چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے، اور اس زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی ہوس نے ہمیں رزق حلال کمانے سے بہت دور کر دیا ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف غیر مسلم ممالک جیسے کہ یورپ کے تمام ممالک، برطانیہ، امریکہ، جاپان وغیرہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس قبیح فعل کو بہت قبیح جرم مانا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ یا وہاں کا معاشرہ ملاوٹ کسی چیز میں نہیں کرتے، اور وہ اس سے بہت دور رہتے ہیں اور اس کو بہت بڑا جرم گردانتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ملاوٹ کر کے ہم نہ صرف اللہ کو ناراض کر رہے ہیں بلکہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو بھی ناراض کر رہے ہیں، جبکہ شیطان کی بات مان کر ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارا کام تو صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنا ہی ہے، نہ کہ شیطان کو۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہی ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہی ہوگا کہ اصل کامیابی اللہ کے احکام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ماننے ہی میں ہے۔ لہٰذا آؤ آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم ملاوٹ نہیں کریں گے اور ہم رزق حلال کمائیں گے اور اپنے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔